والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ سیکیورٹی والے بچے بھی بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ آپ بھی بیٹھیں جی، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ بھی تشریف رکھیں حضرت، مہربانی کریں جی، اب میں نے باتیں کرنی ہیں اور نہیں کسی کو اجازت۔ آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ تھوڑا سا موقع دیں، مجھے بھی گرمی کی شدت کا احساس ہے، لیکن آپ میں سے کو کتنا بھی سفر کر کے آیا، میرے جتنا تو نہیں نہ کر کے آیا، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ تھوڑی سی میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، چند ایک گزارشات کرنی ہے، مہربانی فرمائیں۔ آپ موبائل آپ کے پاس رہنے ہیں، میں نے چلے جانا ہے، اس کو بھی کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں۔ تصویریں کوئی مطلب اتنا ضروری کام نہیں، قابل تحسین بھی ہے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، جذبوں کو اخلاص عطا کرے، اور جو کام بھی کرائے فقط اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم کا معنی تو جاننے کے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کے اندر تعلیم، علم اور شعور بیدار ہوتا جاتا ہے نا، وہ بے باک نہیں ہوتا، بلکہ ویسے ویسے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہونا کہ عالم بڑا کون ہے، تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ دیکھ لو خوف خدا کس کے ہاں زیادہ ہے۔ اگر خشیت ہے، اگر خوف ہے، اگر اللہ کا ڈر ہے، انسان کی نہ تبھی ضرورت ہوتی ہے علم، جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے اور جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر زیادہ انسان کو شعوری زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرب کے اندر کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، خرافات بھی تھیں، عورتوں کے ساتھ ظلم بھی تھا، وہاں غریب کو بیچا جاتا تھا، بڑے بڑے سخت قسم کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے رویے تھے۔ یہ ساری چیزیں عرب کے اندر پائی جاتی تھیں۔ پھر غور کریں آپ میری بات پر، جہاں کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، ظلم بھی ہو، جبر بھی ہو، زیادتی بھی ہو، اس معاشرے کے اندر جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، یا اس سوسائٹی کے اندر جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ آغاز کیا ہوگا؟ بات کہاں سے شروع کی جائے گی؟ تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر، یعنی معاشرے کی سختی کا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹی کو مارتے نہیں، زندہ ہی گاڑ دیتے ہیں۔ ان کو پیاس لگتی ہے تو کھڑے کھڑے جانور کا خون نکال کے پی جاتے ہیں۔ سخت گیر لوگ، سخت مزاج لوگ، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ آپ زیادہ توجہ کریں گے تو میری بات کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ یہ بھی بس ٹھیک ہے جی، آپ اتار لیں، ماشاءاللہ کافی ہو گیا، آپ تو باتیں کریں تو بہتر ہے۔ تو یہ اتنے بگڑی ہوئی سوسائٹی کے اندر، اتنے بگڑے ہوئے ماحول کے اندر، جب آپ کو انقلاب کی بات کرنی ہے، آپ کو شروع کرنا ہے کہیں سے، تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب بات توحید کی سب سے زیادہ ضروری ہے، عقیدہ رسالت ہر عمل کی جان ہے،
عورتیں مظلوم ہیں ان کی بات بھی ہونی چاہیے تھی. یہ سارا کچھ ہوگا لیکن زمین آسمان کا جو سب سے پہلا رابطہ ہوتا ہے, سب سے پہلی وحی آتی ہے تو حکم کیا ہوتا ہے؟ اقرا, پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. معنی کیا ہے کہ ان سارے اندھیروں کا, کفر کے, شرک کے, ظلم کے, جبر کے, بربریت کے, ان سارے اندھیروں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے پڑھیے, علم حاصل کیجیے. جب آپ کی شعوری زندگی بلند ہو جائے, دیکھیں نا, اگر انسان پڑھ جائے, سمجھدار ہو جائے, باشعور ہو جائے, اسے سمجھ آئے گی کہ یار اپنے ہاتھوں سے بنا کر بت, خود بنا کر اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے. جب اس کی شعوری زندگی بلند ہوگی. اسلام نے تعلیم کی بات کی, پڑھنے کی بات کی, فرمایا پڑھیے. میں آپ سے عرض کروں, عربی کے ایک دانشور نے کہا تھا, اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے. اگرچہ پوری دنیا یتیم اسی کو کہتی ہے جس کا باپ رخصت ہو جاتا ہے, اور عرفاً مانن بہرحال یتیم ہوتا بھی وہی ہے, لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری نظر میں یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے, بلکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو تعلیم و تربیت سے محروم ہو جائے. کسی نے تعلیم ہی نہیں دی, اس کی تربیت ہی, یہ یتیم ہے, یہ یتیم العلم ہو گیا ہے. کوئی تھا ہی نہیں جو اسے پڑھاتا, جو سمجھاتا, جو اسے راہ دکھاتا, جو اسے لے کے چلتا. تعلیم شعور بیدار کرتی ہے, آنکھیں کھل جاتی, انسان کا ذہن وہ شعور کی منازل طے کرتا ہے. انسان کے, آپ یقین کریں, اگر بچوں کو حقوق والدین صحیح کر کے سمجھائے جائیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 12 حق تو ماں باپ کے وہ لکھے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد اولاد پر آتے ہیں, اور زندگی تو حقوق سے بھری ہوئی ہے. اگر بچوں کو وہ ساری باتیں سبقاً سمجھائی اور پڑھائی جائیں, انہیں بتایا جائے کہ تیرا رب تب راضی ہوگا جب تیرا باپ راضی ہوگا, انہیں بتایا جائے کہ اولاد پر, بیٹے پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے, جب انہیں پورے طور پر یہ شعور دے دیا جائے, سمجھا دیا جائے, یہ ان کی ذہن سازی ہو جائے, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو والدین بیچارے تکیوں پہ منہ چھپا چھپا کے روتے ہیں نا, یہ جو تکلیف میں رہتے ہیں, آزمائش میں آتے ہیں, بچوں کی نافرمانی بندے کو توڑ دیتی. جس انسان کی کل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے, جس دن وہ وہاں سے اذیت پاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. علاج کیا ہے؟ انہیں وہ حقوق سمجھائے جائیں, انہیں باور کرایا جائے, انہیں بتلایا جائے کہ بھائی یہ تمہارے ماں باپ ہیں, شریعت اسلامیہ نے یہ ان کے لیے قاعدہ رکھا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا تو جہاد پہ نہ جا کے ماں کی خدمت کر, تیرے رسول کا وعدہ ہے تجھے گھر بیٹھے ہی ثواب دے دیا جائے گا. یہ شعور جب بیدار, اب دیکھیے میاں بیوی کا معاملہ ہے, کروڑوں روپے آپ لے آئیں گھر کے اندر, بہت کشادہ مکان بنا لیں آپ, دنیا کی ضرورت کی ساری چیزیں آپ جمع کر لیں, لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں محبت اور پیار کا تعلق نہیں ہے تو اس گھر میں وقت گزرتا ہی نہیں, زندگی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے بچوں کو اگر حقوق زوجین سمجھائے ہوتے, اس بیٹی کو پتہ ہوتا, اسے سبق دیا جاتا, اور یہ باپ دیتا, باپ کہ بیٹا یاد رکھنا تیرے خاوند کے تیرے اوپر بڑے حقوق ہیں. میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدے کا سوائے خدا کے, تو پھر میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نماز کی پابندی کرے اور پردے کا خیال کرے, پابند ہو پردے کی, اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہو, اگر دنیا سے جائے گی تو رب اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا. ہم نے وہ فرنیچر کا آرڈر تو 3 مہینے پہلے دیا, زیور تو بنایا, لیکن جس کی بنیاد پر وہ گھر بننا تھا وہ نہیں بتایا.
ہم نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں سمجھایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ ہم نے بچوں کو وہ تعلیمی شعور اور ذہنی بلندی، وارفتگی، وہ شوق، وہ دین جو ہماری تربیت کرتا ہے ہم نے دی نہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بڑے لوگ جن کا خیال ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری۔ میں ایک دفعہ جہاز میں تھا، سفر کر رہا تھا کہیں، تو ایک بزرگ داخل ہوئے، تو ظاہر ہے ہر آدمی روز ٹریول نہیں کرتا جہازوں میں، کچھ بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، کچھ کو کوئی بھی کہتا ہے چل میں تجھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے میری خدمت حاصل کر لے۔ تو بابا جی داخل ہوئے، تو اب جیسے وہ روز بسوں میں سفر کرتے تھے وہ بیٹھ گئے سیٹ پہ، تو عملے کے لوگ ان سے بحث کرنے لگے، کہنے لگے اٹھیں آپ اپنی سیٹ کے مطابق آپ بتائیں، آپ پاس بورڈنگ پاس ہوگا، سیٹ نمبر دیکھیں۔ تو ایک نوجوان پیچھے بیٹھا تھا ہماری سیٹ کے، کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہیں انج ہی رہنا ہے، دیکھو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کہاں بیٹھ گیا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ آپ کے گاؤں کے بابا جی آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی۔ میں نے کہا پڑھے لکھے کتنے آپ؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی ڈگری اس وقت آپ کے پاس ہوتی تو میں پکڑ کے پھاڑ دیتا۔ آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا جانتے ہیں؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو تنقید کر کے بیٹھ جاتے، آپ پڑھے لکھے ہوتے تو اٹھ کے دروازے سے بابا جی کو ریسیو کرتے، پھر سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتے، ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے، اور پھر پانی کی بوتل بھی تھماتے اور کہتے اگر دوبارہ ضرورت ہو رہی تو آواز دے لیجئے گا، میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تعلیم ہے جو آپ کو شعوری طور پر بلند کرے۔ کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو عام بات ہے، آپ کہہ دیں چھڑا لیں جان۔ اپنے مزاج کے اندر علمی ذوق پیدا کریں، مزاج کے اندر طبیعت ہو سیکھنے کی، طبیعت ہو کچھ حاصل کرنے کی۔ ہمارے ہاں ہم خطابت سننے کے شوقین ہیں، بعض لوگ سور سنگیت کے شوقین ہیں، شعر و شاعری کے شوقین ہیں، لیکن اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہم باتوں کو لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی تربیت کی طرف لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ فلاں کے ساتھ میری فوٹو آ گئی، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ کہیں فلاں سے میں نے یہ خیر کی بات سیکھ لی، وہ یہ تربیت میں نے فلاں آدمی سے حاصل کر لی۔ زندگی میں مزاج، ایک تو شوق پیدا کریں نبی پاک کے دین کے علم کا، شوق پیدا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معتبر اور بڑے عظیم صحابی ہیں۔ وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا، لیکن تمام صحابہ ہر وقت حضور کے پاس نہیں رہتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کے محبوب کی طرف سے حکم تھا تو اپنے اپنے کام کاج بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ کو ملتا ہے نا کہ یہ روایت فلاں صحابی نے کی، یہ فلاں صحابی نے کی، تو جس وقت جو موجود تھے، جو انہوں نے سنا، وہ انہوں نے آگے امت کے لیے روایت کر دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان روایت کرتے ہیں، ایک فرمان۔ ان کے پاس پہلے پورا ذخیرہ موجود تھا، انہوں نے حضور سے فیض پایا تھا، ڈائریکٹ حضور سے سیکھا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک حدیث وہاں موجود ہے مصر میں، تو جناب جابر بن عبداللہ کے پاس سواری بھی کوئی نہیں تھی، گھوڑا بھی نہیں تھا، انہوں نے اسپیشل گھوڑا خریدا، اس پر کجاوا ڈالا، اور پھر جا کر کے مصر میں مدینہ شریف سے مصر گئے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں تو مولوی صاحب مفت تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا جمعے والے دن، تو بیچارے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں ذرا ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن لوگ دیکھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ جب 10 منٹ رہ جائیں گے تو سو۔ تو ایک صاحب سے میں نے کہا یار آپ تب بیٹھے ہیں، جا نہیں رہے، جائیے، پرانی بات ہے، آپ جائیں، آپ کے ہاں تو جلدی جمعہ ہوتا ہے، آپ بتا رہے ہیں وہاں آپ کو شامل ہو۔ کہنے لگے نہیں آخری 10 منٹ پہ جاتا، مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے۔ میں نے کہا چلے ایک نسخہ مجھ سے لے لیں، آپ ٹائم پہ جانا شروع کریں، مجھے امید ہے مولانا تیاری بھی شروع کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے آپ نے آنا ہی آخری 10 منٹ ہے، آپ کچھ ذوق بنائیں نا، وقت پہ جائیں، آپ کچھ مطالبہ کریں، حضرت ہمیں سیرت کا یہ پہلو سنائیں، مجھے امید ہے محنت شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات نہ کسی کی طلب بھی انسان کو محنت پر مجبور کرتی ہے، یہ بھی کام ہوتا ہے۔
تو حضرت جابر ابن عبداللہ کو پتہ چلا ان باتوں کو کہانی نہ سمجھا کرے، یہ اپنی زندگی میں شعور بیدار کریں کہ ہم نے لینا ہے۔ یہی حضور کا فیضان ہے جو نبی پاک کی کتاب و سنت کی باتیں ہم تک پہنچتی، اسی سے ہم سجے سنوریں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا، اس پر کجاوا ڈالا، سواری کی، اس صحابی کے گھر گئے مصر میں، جا کے دروازے پہ دستک دی۔ ان کا کوئی خادم یا کوئی بچہ باہر آیا، اس نے آ کے کہا کون ہے؟ کہنے لگے اندر جا کے بتاؤ باہر جابر ابن عبداللہ ہے۔ اللہ کرے آپ کو